نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورۃ الانفال مدنی سورت ہے. مرکزی مضمون جہاد فی سبیل اللہ نمبر 1. اور مرکزی مضمون میں ہم کو جہاں جہاد فی سبیل اللہ ملے گا اس کے ساتھ ہی سمجھیں کہ اٹیچڈ مضمون ہے قوموں کے عروج اور زوال کے اصول. قوموں کے عروج اور زوال کے اصول. زمانہ نزول غزوہ بدر کے بعد 2 ہجری میں نازل ہوئی ہے. یعنی بدر سے پہلے مجھ کو بتائیں کون سی سورت نازل ہوئی تھی؟ البقرہ، سورۃ البقرہ نازل ہوئی تھی اور ہو رہی تھی. تو اس کا زمانہ سورہ بقرہ کے ساتھ ساتھ کا ہے. اور سورۃ الانفال سے پہلے سورۃ محمد نازل ہو چکی تھی. سورۃ محمد اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی. جو ذیلی مضامین ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں. سچے مومنوں کی خوبیاں اور ان کا اجر اور ان کی فضیلت بیان ہوئی ہے. سچے مومنوں کی خوبیاں اور ان کا اجر اور فضیلت. پھر ذیلی مضامین میں obviously بدر کا قصہ آیا ہے. نمبر 3 جنگ کے مقاصد بیان ہوئے ہیں اور اس کے آداب. جنگ کے مقاصد اور جنگ کے آداب. لاز اینڈ ایٹیکیٹس اینڈ پرپس آف اے وار. پھر مالی غنیمت کا قانون بیان ہوا ہے کہ غنیمت کیسے بٹے گی. اور اس میں اسلامی ریاست کے لیے احکام صلح اور احکام جنگ بھی آئے ہیں. یعنی کہ جو مسلم اسٹیٹ ہوگا، اسلامک اسٹیٹ ہوگا، اس کی وار اور پیس کی کیا پالیسی ہوگی، اس کی براڈ گائیڈ لائنز دی گئی ہیں اس کے اندر. اسلامی ریاست کے لیے احکام صلح اور احکام جنگ. اور اسی کے اندر سمجھیں کہ جنگی قیدیوں کے احکامات بھی آ گئے ہیں کہ پرزنرز آف وار کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے، کیا کرنا ہے ان کے بارے میں. اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ مسلمانوں کو خصوصی ہدایت ہے کہ چاہے جنگ ہو یا امن ہو، باہمی الفت نہایت اہم ہے. یعنی انٹرنل کنسالیڈیشن پر بہت زور دیا گیا ہے کہ آپس کی الفت، آپس کی محبت، اس پر زد نہیں پڑنی چاہیے چاہے امن ہو یا جنگ ہو. اسلوب کیا ہے؟ اس کا اسلوب ہے مسلمانوں کو جنگ کی ترغیب دینا، انکریج کرنا. اور کفار مکہ کو بھی بتایا گیا ہے کہ وہ کعبہ کے متولی ہونے کے قابل نہیں ہیں. تو بیسکلی اس میں ہم دیکھیں گے کہ بہت ہی ابھارنے والا، جوش دلانے والا انداز ہے اس کے اندر. بہت خوبصورت طریقہ ہے. اور وہ جوش دلانے کا جو اسلوب ہے وہ کتنا خوبصورت ہے انشاءاللہ وہ بھی ہمیں پتہ چلے گا. اب پچھلی سورت سے اس کا ربط ہم دیکھ لیتے ہیں. اللہ کی عبادت کے ذکر پر سورۃ الاعراف مکمل ہوئی تھی. ٹھیک ہے کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں یعنی فرشتے ہیں وہ بھی اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، تھکتے نہیں ہیں، سجدہ کرتے ہیں. اس موضوع پر سورۃ الاعراف کا اختتام ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ماحول بنانے کے لیے، اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کچھ لوگوں کو فارورڈ بلاک بننا ہوگا، کچھ لوگوں کو وہ ماحول بنانا ہوگا، انیبلنگ انوائرمنٹ بنانا ہوگا. اور اس کے لیے جان کی بازی لگانی پڑے تو بھی لگانی ہوگی. دیکھیں کوئی چیز جیسے اسلام مثال کے طور پہ، میں ایک ٹینجنٹ پہ تھوڑا سا جا کے آپ کو بات بتانا چاہ رہی ہوں
اسلام حقیقت ہے کہ انتہائی یوزر فرینڈلی ہے، بہت زیادہ، کوئی مشکل نہیں ہے۔ دین کیسا ہے ہمارا؟ الدین یسرن، دین بہت آسان ہے۔ اگر کمپیریزن کے طور پہ، یعنی کہ ناٹ لٹرلی لیکن سمجھانے کے لیے، آپ کے خیال میں جو آئی پیڈ وغیرہ ہیں، آئی فونز ہیں، یہ استعمال کرنے میں کیسے ہیں؟ بہت آسان ہے، دے سو یوزر فرینڈلی۔ بچہ بغیر پڑھے لکھے لوگ، ہر ایک کے ہاتھ میں فون ہے آج کل، اور سب اس کو یوز کر لیتے ہیں الحمدللہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کو۔ لیکن استعمال کرنا اگر آسان ہے، اس کا مطلب ہے کہ بنانا آسان تھا؟ نہیں۔ جو چیز جتنی آسان ہوتی ہے استعمال میں، اس کا بنانا اتنا مشکل ہوتا ہے۔ کلاس 1 کی یا KG کلاس کی کتابیں لکھنا، پرائمری اسکول اسٹوڈنٹس کے لیے کتابیں لکھنا زیادہ مشکل کام ہے بجائے PhD کے لیول کے لوگوں کے لیے کتابیں لکھنا، اس لیے کہ ایک مشکل مضمون کو بڑا آسان بنانا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اسلام ہے تو بہت آسان، لیکن اس کو امپلیمنٹ کرنا جو ہے وہ حقیقت ہے کہ بڑی قربانی مانگتا ہے، وہ حقیقت ہے کہ جان جوکھوں کا کام ہے۔ اور چند لوگ یہ کام کر لیں، وہ دے پیو دا وے، وہ راستہ صاف کر دیں، وہ شاہراہ بنا دیں، پھر باقی لوگ چلتے چلے جاتے ہیں اس کے اوپر۔ وہ چلنا مشکل نہیں ہے، تو بنانے کے لیے بڑا ایفرٹ چاہیے۔ تو یہ ہے کہ عبادت تو اللہ تعالیٰ کی بالکل بھی مشکل نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ماحول بنانے کے لیے تو یقیناً کچھ لوگوں کو قربانی دینی ہوگی، کچھ تو پائنیئرز ہوں گے، اور ظاہر ہے کہ جنہوں نے جتنی محنت کی ہوگی اللہ کے ہاں ان کا اجر اور ان کا مقام بھی اتنا ہی بلند ہے۔ تو اللہ کرے کہ سورۃ الانفال پڑھ کے میرے اور آپ کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہو کہ اللہ مجھ کو فارورڈ بلاک بنا دے، اللہ میں انشاءاللہ اپنے خاندان کو ایک رخ پر لے کے چلوں انشاءاللہ تعالی۔ یہ ڈٹرمنیشن اور اس میں جو انسپریشن اللہ نے جس طرح سورہ انفال میں دی ہے نا، امپاسبل ہے ٹرانسلیٹ کرنا، وہ آ ہی نہیں سکتا۔ اتنا حسین انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہ دیوانہ بنایا لوگوں کو کہ جوش اور جذبے اور انتقام میں تم دیوانے ہو جاؤ، پاگل ہو جاؤ، اور نہ ان کو اتنا ٹھنڈا کر دیا، نہ نعوذ باللہ کوئی ایکسٹریمزم ہے اس کے اندر، نہ کوئی صوفیزم ہے اس کے اندر۔ اتنا خوبصورت اللہ نے اعتدال کے ساتھ ہمیں ایک حقیقت پسندانہ منظر اور طریقہ سکھایا اور دکھا دیا ہے کہ دیکھو ٹھنڈے ٹھنڈے نافذ نہیں ہوگا، خالی خانقاہوں میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرنے سے نہیں ہوگا، اور غصے اور انتقام میں دہک کر نہیں ہوگا۔ کیسے ہوگا؟ وہ اللہ نے سکھایا، اللہ ہی سکھا سکتا تھا، اپنا کام کوئی اور سکھا نہیں سکتا تھا۔ اچھا، سورۃ الانعام، سورۃ الاعراف، یہ 2 صورتیں ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں الحمدللہ، مکی صورتیں ہیں دونوں، اور دونوں جوڑا تھیں، ایک پیر تھیں دونوں۔ ان میں کفار مکہ پر اتمام حجت ہو چکا، ہر طرح سمجھا دیا گیا کہ شرک کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے تمہارے پاس، نہ کوئی عقلی دلیل، نہ نقلی دلیل، نہ فطری دلیل۔ عقلی نقلی دلیلیں سورۃ الانعام میں آ گئیں، فطری دلیل سورۃ الاعراف میں آ گئی، الست بربکم قالوا بلا شہدنا، سب پڑھ لیا ہم نے۔ ہر طرح کے ان کو آرگیومنٹس دے دیے گئے، جو ان کے اپنے شکوک اور شبہات اور سوالات تھے، ان کا بہترین جواب، مدلل جواب ان کو دے دیا گیا۔ دے ہیو نتھنگ مور ٹو سے، کوئی وجہ نہیں کہ اپنے کفر پر وہ ڈٹے اڑے جمے رہیں، ہر شک شبے کا جواب دے دیا گیا۔ اس کو کہتے ہیں اتمام حجت۔ اتمام تمام سے بنا ہے، کمپلیٹ کر دی۔ حجت کیا؟ ان کے اوپر لاجک فراہم کر دیا گیا، آرگیومنٹ پیش کر دیا گیا بیسٹ لیول کے اوپر۔ تو انہوں نے بات نہیں مانی، کتاب سے تو نہیں سمجھے، قلم سے نہیں سمجھے، تو ہم کہتے ہیں کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، تو لہٰذا اب جنگ کی بات ہوگی، اس لیے کہ اسلام اسکیپزم نہیں سکھاتا، یہ سب چمکار اور پیار کی باتیں نہیں کرتا۔ اسلام کا مقصد نہ جنگ ہے، اسلام کا مقصد نہ صلح ہے، اسلام کا مقصد ہے لکلمۃ اللہ ہی العلیٰ۔ اسلام چاہتا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، اللہ کا دین نافذ ہو جائے۔ اگر سمجھانے سے سمجھ جاتے ہیں تو ویری گڈ، ورنہ پھر ہم کہتے ہیں نا کہ 3rd ڈگری میتھڈ، ہم پانی لے کر آتے ہیں، اس کو ہم میٹھا کرنا چاہ رہے ہیں، پانی کو اس میں چینی ڈالتے ہیں، گلاتے ہیں، چینی گھلتی ہے، جی ہاں گھلتی ہے، ایک وقت کیا ہوتا ہے سیچوریٹ ہو جاتی ہے، اب اور نہیں گھل رہی ہوتی، ذرا سا اس کو آپ نے کبھی شیرہ تو بنایا ہوگا نا، ہوپ فلی، گھر والوں کی طرف سے کہہ رہی ہوں کہ ہوپ فلی فار دیم آپ نے کبھی شیرہ بنایا ہوگا۔ تو کیا کرتے ہیں کہ جب وہ چینی اور نہیں گھل رہی ہوتی، آگ جلا دیتے ہیں اس کے نیچے۔ بالکل یہی میتھڈ ہے۔ جو سمجھنے والے تھے سمجھ چکے تھے اب تک، لیکن کچھ نہیں سمجھ رہے تھے،
تو ضروری تھا کہ ذرا جنگ کی گرمی ان کو چکھائی جائے تاکہ ان کو بات سمجھ میں آئے. اس لیے کہ سب لوگ جو ہیں یہ نرے علم سے نہیں سمجھتے. بعض لوگ جو ہیں وہ کامیابی کو دیکھ کر پھر ان کو سمجھ میں آتا ہے, ان ریٹروسپیکٹ سمجھ آتا ہے کہ ہاں وی ور رانگ. تو لہٰذا اسلام کو ایک ملٹری سکسیس سٹوری پیش کرنا نہایت ضروری ہے, اور یہ ہمیشہ سے قاعدہ رہا. یہ خوابوں کی باتیں ہیں کہ خالی میٹھی میٹھی باتوں سے آپ سپر پاور بن سکتے ہیں, نہ کبھی ہوا ہے اور نہ کبھی ہوگا اور نہ آج ہو رہا ہے. اس کے لیے ملٹری مائٹ کا ہونا نہایت ضروری ہے. ہاں, اس ملٹری مائٹ کو استعمال کیسے کیا جائے گا وہ ایک الگ کہانی ہے. بروٹ ملٹری فورس بن کے اسلام ابھرے گا یا اسلام کوئی ہمیں اس کے بارے میں کچھ انسٹرکشنز دے گا کہ تم کو اپنا ملٹری مائٹ استعمال کیسے کرنا ہے. تو جنگیں ہمیشہ سے ہوتی رہی ہیں, اور جو بروٹل جنگیں ہوئی ہیں آپ ہسٹری ضرور پڑھا کریں اور دیکھا کریں کیا ہو رہا ہے. ہسٹری چینل پہ کبھی جا کر دیکھیں جنگیں کیسے ہوئی ہیں. کبھی کسی نے جنگ کے آداب نہیں سکھائے. جنگ کا ایک ہی مقصد ہوتا تھا, فتح, دیٹس اٹ, بائی ہوک اور بائی کروک. اس کے جو ہے کیا لاز ہوں گے, اس کے کیا آداب ہوں گے, یہ اسلام ہے جس نے کہ ہم کو اس کے آداب سکھائے ہیں. جنگ بدر جیسے ہم نے بات کی 17 رمضان سن 2 ہجری میں ہوئی. اس کی اہمیت کئی لحاظ سے ہے. کس طرح سے؟ نمبر 1 دیکھیں, اگر ہم ذرا سا پس منظر دیکھیں عربوں کا, تو ایسی بات نہیں کہ عربوں کو جنگ کی عادت نہیں تھی, بلکہ وہ تو انتہائی جنگجو قوم تھے, جنگوں کے عادی تھے. لڑنا جھگڑنا کوئی نئی بات نہیں تھی ان کے لیے. تو جب وہ کسی قبیلے پر حملہ کرتے, اس کے نتیجے میں جو مال مل جاتا, تو جس نے جو مال لوٹا ہوتا وہ اس کی ملکیت بن جاتا تھا. مثال کے طور پہ 10 سپاہی ہیں, 10 لوگ ہیں جنہوں نے کسی قبیلے پر حملہ کیا. ایک کے ہاتھ مثال کے طور پہ 1 بکری لگی, وہ اس کی ہو گئی. ایک کے ہاتھ 10 بکریاں لگی, وہ اس کی ہو گئیں. تو جس کے ہاتھ جتنا لگا وہ لے لیا کرتا تھا. تو یہ دراصل جنگ کیا ہوا کرتی تھی ان کے ہاں, سمجھے کہ ایک طرح کا زیادہ ہائی لیول پر ڈاکہ ہوا کرتا تھا. ایک ریزن ان کا کیا ہوتا تھا, ڈاکے ڈالنا. ڈاکہ ایسا سچ نہیں, جنگ کا نام اس کو وہ دیا کرتے تھے, اسی کہ ڈاکے میں بزدلی اور ظلم لگتا ہے, اور جنگ میں کیا لگتا ہے, بہادری. اور ظاہر ان کو بہادر بننا بہت پسند تھا. مقصد کیا ہوتا تھا, مقصد لوٹنا ہوتا تھا. دشمن کی بھیڑ بکریاں قبضے میں لے لیتے تھے. اسی لیے جو مال وہ دشمن سے لیا کرتے تھے اس کو غنیمت کہا جاتا تھا. غنم بکریوں کو کہتے ہیں. ظاہر خالی بکریاں تو نہیں لیتے تھے, وہ تو عورتیں, بچے, مرد, غلام بھی بناتے تھے, کنیزیں بناتے تھے, سونا چاندی دولت بھیڑ بکریاں جو ملتا تھا سب لے لیا کرتے تھے, سب ان کے قبضے میں آ جایا کرتا تھا. تو ایک مقصد کیا تھا, لوٹ مار. سیکنڈ مقصد ان کا کیا ہوتا تھا, ذاتی دشمنی کا انتقام لینا. کسی نے ان کے باپ کو مار دیا, کسی نے ان کے بچے کو مار دیا, اب وہ انتقام لینے کے لیے بھی حملہ کیا کرتے تھے. تو دونوں میں سے کوئی موٹیو ہم کا دیکھ رہے ہیں کہ کوئی نوبل موٹیو تو تھا نہیں. یہ کون سے موٹیوز ہیں جس کے لیے جانور لڑتے ہیں, انہی کے لیے وہ لڑا کرتے تھے, کوئی فرق تو تھا نہیں ایس سچ. تو لڑائی کے مقاصد میں ایک تو لالچ تھی یا غصہ نکالنا. نفرت کی بنیاد پر خون خرابہ کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے لیے کھڑے ہوئے, دین کی دعوت لے کر. آپ کو مکے میں نہیں رہنے دیا گیا, شدید آپ پہ ظلم اور ستم کیا گیا, اور مسلمان مکے سے نکل گئے, مدینے آ گئے. اور جب وہ مدینے آئے تو پیچھے اپنا بہت سارا مال بھی چھوڑ کر رہے تھے. ہم جانتے ہیں کہ جتنے بھی صحابہ تھے سارے کے سارے غلام اور غریب تو نہیں تھے, بہت پیسے والے صحابہ بھی تھے. تو بہت سارا مال انہوں نے پیچھے چھوڑا. صہیب رومی کا شاید ہم نے بیچ میں ذکر کہیں کیا تھا سورۃ البقرہ میں, کہ بہت مال ان کے پاس تھا. ان کو کفار نے روک لیا, ہجرت نہیں کرنے دے رہے تھے. تو صہیب رومی نے ان سے کہا کہ فلاں فلاں جگہ میرا مال ہے, وہ تم سارا مال لے لو اور مجھ کو جانے دو. تو ان کو چھوڑ دیا گیا. تو بہرحال ہر طرح سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر حال میں آ گئے. مقصد کیا تھا, مقصد ان کا صرف اور صرف اللہ کی رضا تھی. ایک تو یہ ہجرت خود ایک انیوژول واقعہ تھا جو کہ عرب کی سرزمین پر پیش آیا. مائگریشن کا ان کو کبھی بھی تصور تھا ہی کوئی نہیں. اور
قبیلے کے بغیر ان کی زندگی کوئی نہیں تھی. آج ہم اس چیز کو سمجھ نہیں سکتے کہ بغیر قبیلے کے انسان کتنا بے بس اور کتنا ولنریبل ہوتا ہے. یوں سمجھیں کہ اگر آج کسی انسان سے اس کا پاسپورٹ لے لیا جائے, اس کی نیشنلٹی لے لی جائے, اس کا کریڈٹ کارڈ لے لیا جائے, اس کا شناختی کارڈ لے لیا جائے, وہ کیا کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا. نہ کہیں داخلہ, نہ کسی اور ملک جا سکے گا, نہ کاروبار کر سکے گا. اس کے تو ہاتھ پاؤں کٹ گئے, بند گئے بالکل. دراصل ہجرت یہی تھا, یہی قربانی تھی کہ آج مجھ سے اور آپ سے کہا جائے کہ اسلام کی خاطر تم اپنا پاسپورٹ گیو اپ کر دو, شناختی کارڈ واپس کر دو, پاسپورٹ واپس کر دو, بینک اکاؤنٹ تمہارا کلوز ہو جائے. کلوز بھی نہیں, بینک اکاؤنٹ کلوز ہونا تو اور چیز ہے, تمہارا بینک اکاؤنٹ سیز ہو جائے گا, فریز ہو جائے گا. اس کو فریز کر دیتے ہیں نا آج کل بینک اکاؤنٹس. تو لٹرلی یہ معاملہ تھا کہ بینک اکاؤنٹس ان کے فریز ہو گئے, پاسپورٹ ان کا لے لیا گیا, شناختی کارڈ ان کا لے لیا گیا, اور ان کا سمجھے کریڈٹ کارڈ لے لیا گیا. کوئی ان کی آئیڈینٹی نہیں رہی, کوئی ان کا کوشن نہیں رہا جو ان کا پیچھے تھا. ٹوٹلی کٹ آف تھے, اور اس کا تصور نہیں تھا. یہ چیز بھی بہت حیرت انگیز تھی اس زمانے میں عربوں کے لیے. آج تو ہمارے لیے یہاں سے وہاں مائگریٹ کرنا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے, ان کا یہ تصور تھا ہی نہیں. ہمارے تو شادیوں کی لڑکیاں اور لڑکے یہاں سے وہاں یہ پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں. وہ تو جہاں پیدا ہوتے تھے وہیں مرتے تھے, اور صدیوں سے وہیں پیدا وہیں مر رہے ہوتے تھے. جہاں ان کے باپ دادا پیدا ہوئے ہوتے تھے وہیں پوتے پڑ پوتے پیدا ہو رہے ہوتے تھے, ہلتے نہیں تھے اپنی جگہ سے. تو مسلمانوں نے ہجرت کری, اور کس کی خاطر؟ فار اے بیٹر فیوچر نہیں. ایز سچ تو مٹیریلی تو کچھ بھی نہیں ہاتھ آنا تھا, صرف ایک اندیکھے اللہ کی خاطر انہوں نے ہجرت کری. اور ایک شخص کی آواز پکار پر, جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا, کہ جنہوں نے کہا تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں, ان کی خاطر وہ آ گئے, صرف اللہ کی رضا کے لیے آئے. تو مکے میں اب تک کیا کرتے رہے تھے یہ صحابہ؟ مکے میں صبر اور برداشت سیکھا تھا. اس کو کہتے ہیں صبر محض. کوئی ریٹیلیشن کی اجازت نہیں تھی. کیا کچھ مظالم نہیں ڈھا دیے گئے مسلمانوں کے اوپر, لیکن کفو ایدیہم کفو ایدیکم, یہ پڑھا تھا ہم نے سورۃ النساء میں, کہ ان سے کہا گیا تھا اپنے ہاتھ باندھ کے رکھو, تم کو جوابی کارروائی نہیں کرنی. اور یہ دراصل ساری تربیت ہے, یہ بڑی امپورٹنٹ ہے, تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ مسلمان سپر پاور بنے کیسے آخر. تو اس کا جو بیج ہے وہ یہ ہے یہاں مکہ کے اندر. مسلمانوں کی کامیابی ہمیں لگتی فتح مکہ سے, اصل میں مسلمانوں کی کامیابی کہاں سے تھی؟ جب وہ مکہ میں مظالم برداشت کر رہے تھے. ملک تعمیر کرنے سے اور بڑے بڑے فینسی دارالخلافہ بنا لینے سے اور اونچی اونچی عمارتیں بنا لینے سے کوئی کامیابی نہیں ملتی. اصل تعمیر شخصیت ہے, تعمیر کردار, جو اس وقت میری اور آپ کی یہاں بیٹھ کے ہو رہی ہے. اگر یہاں میں نے اور آپ نے اپنا کردار اور اپنا اخلاق درست کر لیا, پھر دنیا میں ہم کہیں جا کر بیٹھ جائیں, ہمیں کسی بلڈنگ کی بھی ضرورت نہیں. میں سچ آپ کو بتا رہی ہوں, ایک درخت کے نیچے بھی بیٹھ جائیں گے نا تو 100 لوگوں کو سکھا دیں گے. تو وہ یہ ساری تعمیر یہاں ہو رہی ہے, یہ بنیاد ہے دراصل. اور یہ بنیاد کون سی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کا اتنا خوبصورت قول ملتا ہے کہ جس پتھر کو بیکار سمجھ کر پھینک دیا گیا تھا, وہ پتھر بنیاد کا پتھر بن گیا. اس کے لیے تھوڑی حقارت, تھوڑی ذلت, تھوڑا اپنا ہم کہتے ہیں نا نفس کا اور عزت نفس کا صدقہ کرنا, مذاق اڑوانا, یہ سب چیزیں ضروری ہوتی ہیں, سب چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں. بے لوسی آتی ہے, اور محبتوں کا واپس ہونا بھی بہت ضروری ہے تعمیر کردار, تعمیر شخصیت کے لیے. اللہ جن لوگوں سے بڑے بڑے کام لینا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو مذاق اور نفرت سے ضرور گزرواتا ہے. کیوں؟ دیکھیں, جب دو طرف ہم دو کشتیوں میں سوار رہیں گے نا, کہ لوگوں کی بھی محبت اور اللہ کی بھی محبت, ہم کسی قابل نہیں رہیں گے. دو کشتیوں کا مسافر مجاہد ہو نہیں سکتا, اس کو ایک کشتی میں سوار ہونا ہوگا ضروری طور پہ. تو جب جن سے شدید محبت کیا کرتے تھے صحابہ, جب ان محبت کرنے والوں نے اپنی محبتیں واپس لے لیں, ان کی محبتیں نفرت اور دشمنی میں بدل گئیں, تو صحابہ ایک طرف ہو گئے, ایک طرف سے کٹ گئے, سب کے سب جا کے کہیں جڑ گئے اللہ سے اور اللہ کے رسول سے اور ایک دوسرے سے. یہاں سے دھکا جب ان کو ملا, مثال کے طور پہ آپ دیکھیں, آپ سکیٹرڈ بیٹھی ہیں, تھوڑی دور دور بیٹھی ہیں نا, کوئی آ کے زور کا آپ کو دھکا دیتا ہے ایسے کر کے, آٹومیٹکلی کیا ہوگا؟ آپ سب قریب ہو جائیں گی, ساری جڑ جائیں گی. تو اللہ نے یہ طریقہ اختیار کیا ان کو جوڑنے کا, پرانی ساری محبتوں کو کاٹا اور نئے محبتوں کو جوڑا, جس سے کہ امت بنی, امت. اور پھر ہوتا کیا ہے دیکھیں, کہ جب انسان دین کا نام لیتا ہے اور لوگ شدید مذاق اڑاتے ہیں اور دشمنی کے مظاہرے کرتے ہیں,
اور حقارت سے پیش آتے ہیں اور آپ کو کسی قابل نہیں سمجھتے. پہلے تو سر پر بٹھایا کرتے تھے. آپ کا اور آپ کے شوہر کا آنا لگتا تو ان کی محفل سج گئی ہے, جیسے پاور کپل جس کو ہم کہیں. اب کہتے ہیں جاؤ جاؤ شکل نہ دکھانا اپنی, ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, تھوڑے دن کی بات ہوتی ہے, پھر وہی آتے ہیں دوبارہ واپس. پھر انسان غنی ہو چکا ہوتا ہے ان سے. کہتے ہیں محبت کرو تو کرو, نہیں کرو تو نہ کرو, اٹس ناٹ مائی نیڈ اینی مور. تو انسان کے اندر جو جذباتی کمزوری ہوتی ہے نا وہ بھی نکل جاتی ہے, انسان خود اپنے آپ کو ڈیٹیچ کر لیتا ہے الحمدللہ. تو یہ سارے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان کی تعمیر کری شخصیت کی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ نے اتنی مصیبتیں اٹھائی, ان کو ڈپریشن کیوں نہیں ہو گیا؟ ہم کو تو بات بات پہ آج ڈپریشن ہوتا ہے, ہم کو تو بات بات پہ آج انگزائٹی ہو جاتی ہے, ان کو کیوں نہیں ہوا؟ کیا کیا چیز تھی, کیا جذبہ تھا؟ کہیں کٹ رہے تھے تو کہیں جوڑ رہے تھے. اور ریٹیلیٹ کرنا نہیں, صبر کے ساتھ ان کو رکھا گیا. تو صبر سکھایا گیا, نیتوں کو خالص کیا کہ جو قربانی ہے اس سے نہ پوزیشن مل رہی ہے, نہ پاور مل رہا ہے, نہ دولت مل رہی ہے, نہ کسی کی محبت مل رہی ہے. تو کیا مل رہا ہے؟ جنت مل رہی ہے. نیت خالص, مخلصین لہ الدین, یہ خلوص ان کے اندر آیا. اور دیکھیں یہ خالص نہیں ہو سکتا انسان جب تک آزمائشوں سے نہ گزرے. کبھی سونا خالص نہیں ہوگا جب تک اس کو بھٹی میں نہ ڈالا جائے. تو اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے کوئی دین کا کام لے, اللہ مجھ کو اور آپ کو بنیاد کا پتھر بنائے, تو ہمیں حالات کی سختی برداشت کرنی آنی چاہیے. کوئی پریشر برداشت کریں گے. آخر مجھے بتائیں کوئلے میں اور ہیرے میں کیا کس چیز کا فرق ہے؟ 100% کاربن, 100% کاربن, دونوں 100% کاربن ہے, صرف پریشر کا, دیٹس اٹ. ڈائمنڈ کیسے ڈائمنڈ بنتا ہے؟ جب وہ دباؤ برداشت کرتا ہے, جب وہ پریشر برداشت کرتا ہے اور ایک طویل عرصے تک پریشر برداشت کرتا ہے. ہم لیب ڈائمنڈس کی بات نہیں کر رہے, خیر لیب ڈائمنڈ کے اندر ٹائم پیریڈ نہیں ہے, پریشر تو اپنی جگہ ہے. تو اس چیز نے ان کو چمکا دیا, ان کو کندن بنا دیا, ان کو ہیرا بنا دیا. تو یہ سہل کے نہیں ہوگا. تو اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ ہائے میں تو بہت روتی ہوں, ہائے مجھے تو بہت ڈر لگتا ہے, ہائے لوگ کیا کہیں گے, تو بھئی پھر گزارش ہے کہ یہ راستہ آپ کا راستہ نہیں ہے. اگر مزاج کے اندر ڈٹرمنیشن ہے, اگر لوگوں کے تیور سہ سکتے ہیں تو آئیں. اگر پیپل کانشیس ہیں تو پلیز مت آئیں. انہی پتھروں پہ چل کے آ سکو تو آؤ. میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے, کوئی اسٹینڈنگ اویشن نہیں ملے گا, کوئی جو ہے وہ واہ واہ نہیں کی جائے گی, کوئی ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ نہیں ہے. شروع میں تو نہیں ہے, بعد میں تو اللہ تعالیٰ سبھی کے حالات اللہ نے بدل دیے. صحابہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے گورنر بنا دیا. کہاں ابو ہریرہ جو بھوک سے لوٹا کرتے تھے مدینے میں, وہ ان کے پاس ریشمی رومال ہوا کرتے تھے, اس سے اپنی ناک صاف کیا کرتے تھے, اور کہتے تھے ابو ہریرہ تم وہی ہو نا جو آج ریشمی رومال سے ناک صاف کر رہے ہو, کہ تمہارے پاس تو کھانے کو نہیں ہوتا تھا 3 دن اور تم بھوک سے زمین پر لوٹا کرتے تھے. وہی بلال تھے جو کہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے, بیت اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان دے رہے تھے, اور وہی بلال تھے جو مکے کی گلیوں میں گھسیٹے جاتے تھے. تو یہ ایسے وہ آنر آپ بتائیں کتنی بڑی آزمائش بنتا اگر اس تکلیف سے نہ گزرے ہوتے. تو اللہ پریپیئر کرتا ہے تاکہ ہمیں عزت کو ہینڈل کرنا آئے, ورنہ ہم تو آپے میں نہ رہیں اپنے, ہم پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھنے لگ جائیں کہ میں کتنی بڑی چیز ہوں. تو یہ عاجزی آئی صحابہ کے اندر, احساس ہوا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے, جو کرتا ہے وہ اللہ ہی کرتا ہے. کوئی توقعات کسی سے نہیں لگائیں, ساری توقعات, ساری حرص آخرت کے لیے, صرف جنت خریدنا چاہتے تھے. منظم جماعت بن چکے تھے. یہ ہے دراصل پاور جو ہم بار بار کہتے ہیں نا کہ ایک دل ایک آواز, جڑ کے رہیں. کوئی کامیابی اپیرنٹلی نہیں ملتی, اگر آپس میں ہم جڑ گئے نا, یہ بھی سب سے بڑی کامیابی ہے. میں آپ کو بتاؤں, سارا مسلمانوں کا زوال اس وقت ہمارے پھٹنے کی وجہ سے ہے. ہمارے پاس نہ ہیومن ریسورس کی کمی ہے, نہ ہمارے پاس آئل کی کمی ہے, نہ گولڈ کی کمی ہے, نہ دولت کی کمی ہے. کسی چیز کی کمی نہیں ہے. کس چیز کی کمی ہے؟ ایک اتحاد کی کمی ہے. بس کھائے جاتے ہیں ایک دوسرے کو, ہم گھروں کے اندر کھائے جاتے ہیں, ملکوں کے لیول کو تو چھوڑیں. ایک لیڈر کے اشارے پر حرکت کرتے تھے, نو ایگوز. اور آپ کو پتا ہے عمر میں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے تھے؟ جی ہاں. رشتے میں بڑے تھے؟ جی ہاں. دولت میں زیادہ تھے؟ جی ہاں. لیکن لیڈر تو لیڈر ہوتا ہے, اس کی بات ماننی ہے. تو ایز اے اسٹوڈنٹ جب ہم یہاں آ کر بیٹھتی ہیں, ہم اپنا مقام بھول کر آتی ہیں, گھر چھوڑ کر آتی ہیں. ہم گھروں میں ہو سکتا ہے لاڈلی بیگمات ہوں, ہو سکتا ہے ہم کروڑ پتی کی بیٹیاں یا بیویاں یا بہنیں ہوں. یہاں پر ہم سب برابر ہیں.
ہو سکتا ہے کہ ہم ایک چھوٹے سے فلیٹ سے اٹھ کر آئی ہوں، ہو سکتا ہے ہم کسی کی بھی لاڈلی نہ ہوں، لیکن یہاں پر ہم سب ایک لیول کی ہیں. یہ چیز ہے نا، یہ ایکوالٹی دیکھیں، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے الحمدللہ. بعض دفعہ کچھ طرح کے سجیشنز آتے ہیں کہ ہم اس طرح سے کریں، یہ کریں، وہ کریں. ہم ابھی تک تو اللہ کا فضل ہے ہم نے کبھی کوئی کسی قسم کا کلاس سسٹم پسند نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو اسلام کا یہ ایک ڈیموکریسی کا نظام ہے اور ایکوالٹی آف ہیومن ڈگنیٹی کا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نظام دیا، ایکوالٹی آف ہیومن بینگز اور ہیومن ڈگنیٹی، اس کو لے کے چلنا، اس سے اتحاد پیدا ہوتا ہے. ہر ایک جو ہے وہ اپنے پیڈسٹل پر اپنے آپ کو کھڑا رکھے گا تو کچھ نہیں ہونے والا، کبھی اتحاد نہیں ہوگا. تو ایک لیڈر کے اشارے پر حرکت کرتے تھے، یہ تھا ان کا پس منظر. اور اب انہوں نے ہجرت کری ہے. 2 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی. اچھا ہجرت کب ہوئی؟ obviously 0 ہجری ہجرت ہوئی، ٹھیک ہے، پھر پہلی ہجری، پھر دوسری ہجری. تو یہ 2 ہجری یعنی کہ 2 سال گزر گئے ہجرت کو. تو 2 سال تک کیا ہوتا رہا؟ مکے مدینے میں کیا ہوتا رہا؟ مکے کی تو ہم نے تاریخ دیکھ لی. مدینے میں آپ نے پورا زور اپنا لگایا 2 چیزوں کے اوپر. ایک مسلمانوں کا اپنا انٹرنل کنسالیڈیشن کہ مہاجرین اور انصار کے اندر آپس میں اتحاد اتفاق ہو، بلکہ یہود قبائل کو بھی آپ نے بہت محبت سے انوائٹ کیا. اگر کوئی کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لاتے ہی یہود دشمنی کا، جس کو وہ اینٹی سیمیٹزم کہتے ہیں، اس کا مظاہرہ شروع کر دیا تھا، وہ سوائے یہ کہ ہم کہیں کہ اس کو علم نہیں، ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ آپ نے کھلے دل کے ساتھ تمام مدینے والوں کو انوائٹ کیا تھا، چاہے اس کے اندر یہود ہوں یا مشرکین ہوں یا مسلمان ہوں، سب کو بلایا تھا. اور دشمنی کی ابتدا 100% حقیقت ہے یہود نے کری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سازشیں نہیں کری ان کے خلاف، کبھی آپ نے معاہدہ نہیں توڑا جو ان سے کیا تھا، کبھی آپ نے ان کے ساتھ ظلم نہیں کیا. وہ جو انہوں نے کیا انہوں نے خود ڈالا اپنے اوپر، سراسر قصور ان کا اپنا ہے. تو بگننگ میں آپ نے ساروں کو جوڑ لیا، تو انٹرنل کنسالیڈیشن. سیکنڈ، پھر آپ نے مکے والوں کو جتا دیا تھا کہ ہمارا پریزنس ہے. ہم تم یہ مت سمجھنا نعوذ باللہ کہ ہم بھاگ کر آ گئے، تم سے ڈر کر آ گئے، ہم تم کو ڈرانے آئے ہیں. یہ آپ نے میسج کلیئر ان کو دے دیا تھا مدینے والوں کو. اور بدر سے پہلے تقریباً 7 یا 8 ہم کو ایکسکرشنز ملتے ہیں کہ آپ نے صحابہ کی چھوٹی چھوٹی جماعتیں بھیجی، یا کچھ اس طرح کے ایونٹس کے اندر، کچھ اس طرح کے غزووں، کچھ اس طرح کے ایکسپیڈیشنز کے اندر آپ نے خود بھی حصہ لیا. اور اس سے اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا مکے والوں کو کہ مسلمان کمزور نہیں ہو گئے. اس لیے کہ جب آپ ڈسپلیس ہوتے ہیں تو کمزوری کا خیال آتا ہے نا کہ مدینے جا کے تو مائنورٹی ہیں، یہ تو اپنی جگہ چھوڑ چکے ہیں، ان کے پاس تو قبیلہ بھی نہیں ہے، کنبہ بھی نہیں ہے، اب کیا کریں گے؟ تو نہیں، بتا دیا کہ ہم بہت مضبوط ہیں. اوس اور خزرج کے اندر جنگ ہو رہی تھی، آپ نے اس کو ختم کیا، اوس اور خزرج کو آپ نے آپس میں جوڑا. اور 7-8 ایکسکرشن ہو چکے تھے. اچھا وہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہوا کرتی تھیں، 10-15 لوگوں کی، 100-150 لوگوں کی، کچھ 200 لوگوں کی، اس طرح چھوٹے چھوٹے آپ ٹکڑے بھیجا کرتے تھے، جس سے کہ آپ کا پریزنس جو ہے وہ مکے وہ عرب میں اسٹیبلش ہو چکا تھا. تو ایسے ہی ایک واقعہ ہو رہا تھا. آپ کو یہ پتا چلا کہ ابو سفیان ایک قافلہ لے کر نکلے. کچھ روایات میں ہم کو یہ بات ملتی ہے کہ ابو سفیان جو قافلہ لے کے نکلے تھے اس میں تقریباً 250 کلو گولڈ جتنا مال تھا. اور کچھ مال کون سا تھا؟ جو مسلمانوں کا پیسہ رہ گیا تھا پیچھے مکے میں، انہوں نے وہی سارا کچھ بیچ باچ کے اس کے اندر قافلے میں لگایا ہوا تھا. تو ابو سفیان کا وہ قافلہ نکلا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نکلے کچھ لوگوں کو لے کر تاکہ اس قافلے کو انٹرسیپٹ کریں. آپ نے چاہا، اس کو ذو العشیرہ کہتے ہیں، آپ اس کو پڑھ لیں گے، غزوہ کہتے ہیں، غزوہ ذو العشیرہ تھا. لیکن ہوا کیا کہ جب آپ اس جگہ پہنچے جہاں آپ کو قافلے کو انٹرسیپٹ کرنا تھا تو وہ قافلہ جا چکا تھا وہاں سے، ٹائمنگز جو ہیں وہ میچ نہیں ہوئے. کوئی بات نہیں، آپ واپس آ گئے. پھر 2 ہجری میں آپ کو خبر ملی کہ وہی قافلہ جو آپ انٹرسیپٹ کرنا چاہ رہے تھے نا وہ واپس آ رہا تھا. ٹھیک، اب آپ نے سوچا کہ اب اس کو ہم انٹرسیپٹ کریں گے. اور یہ ایسے اسکرجنس ایک ہوئے تھے، یہ پہلا واقعہ تھا نہیں، کئی ہو چکے تھے. روٹین تھا مدینے والوں کے لیے. اور مکے اور مدینے میں اسٹیٹ آف وار ڈکلیئر ہو چکا تھا. 2 دشمن ملک تھے، ظاہر آئیڈیالوجی فرق تھی، دین فرق تھا، سبھی ڈفرینٹ تھا بالکل. تو یہ آپ ان کو لے کے نکلے
کچھ لوگوں کو. اور کیا لوگوں کو پتا تھا کہ بدر ہونے والی ہے جو رہتی دنیا تک یاد رہے گی؟ پتا تھا لوگوں کو؟ اس کی میگنانیمٹی کا اندازہ تھا؟ نہیں تھا. کسی کو نہیں پتا تھا کیا ہونے والا ہے. تو اٹ واز جسٹ کیا کہتے ہیں نا بزنس ایز یوزول. تو کچھ لوگوں کو آپ نے اپنے ساتھ لیا کہ چلو چل کے ہم قافلے کو انٹرسیپٹ کرتے ہیں. تقریباً 300 320 317 313 ایسے ہی کچھ لوگ تھے. اچھا ابو سفیان کافر تھے obviously, ابھی تک وہ قافلے کے لیڈر تھے. تو ان کو پتا چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارادہ ہے. جاسوسی تو سب لوگ کیا کرتے تھے, ایک دوسرے پر نظر رکھا کرتے تھے. تو انہوں نے ابو سفیان نے مکے کو SOS بھیج دیا اور پیغام بھیجا کہ اب اس قافلے کے دفاع کے لیے کچھ لوگ بھیجو. مکے والوں کو موقع چاہیے تھا. انہوں نے تو ایک فوج تیار کر لی. 1300 لوگوں کی فوج تیار کی تھی, 1300 کی انیشلی. کیل کانٹے سے بالکل لیس تھے, خوب گھوڑے تھے, خوب اونٹ تھے ان کے پاس, سب کچھ تھا. وہ لشکر وہاں سے چل پڑا. ان کا لیڈر تھا ابو جہل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب یہ پتا چلا کہ قافلہ تو اپنی جگہ مکے سے فوج چل پڑی ہے. اس موقع پر آپ نے جو ساتھی تھے ان کو جمع کیا, اور وہ ہینڈ فل تھے. بہت سارے لوگ تو مدینے میں تھے. کیوں رہ گئے مدینے میں وہ پیچھے بتائیں ذرا. ان کو تھوڑی پتا تھا کیا ہونے والا ہے. اس سے دیکھ ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ پتہ نہیں کون سا موقع کس میگنیٹیوڈ کا بن جائے گا. ہم بعض دفعہ اس کو چھوٹا سمجھ رہے ہوتے ہیں اور اس کے نتائج کتنے دور رس نکلتے ہیں. پتہ نہیں میرا اور آپ کا یہاں آ کر جمع ہونا ایک معمولی سی چیز ہے, بالکل کوئی اس کی سگنیفیکنس نہیں ہے, کوئی اس کی اہمیت نہیں ہے. ہم کو نہیں پتا کہ ہمیں ہسٹری کیسے یاد کرے گی. وی ڈونٹ نو. کوئی موقع نیکی کا چھوڑنا نہیں چاہیے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں تھا مدینے میں کہ سارے نکلیں. آپ لے کے لوگوں کو نکل آئے. اچھا اب لوگ پریپیئرڈ تھے کیا ایک جنگ کرنے کے لیے؟ 1300 لوگوں کے لشکر سے ٹکرانے کے لیے کیا وہ نکلے تھے؟ نہیں نکلے تھے. تو جب مشاورت آپ نے بلائی تو پھر یہ طے ہوا کہ نہیں, ہم فوج کی طرف جائیں گے, ہم فوج سے مقابلہ کریں گے. اور یہ فیصلہ عین اللہ کی پسند کے مطابق تھا. اچھا آپ نے کیوں لشکر کو پسند کیا اور قافلے کو آپ نے کیوں چھوڑ دیا؟ نمبر 1 کہ اگر آپ فوج کو چھوڑ دیتے تو سارے عرب میں مشرکوں کی دھاک بیٹھ جاتی, ان کی سپیریورٹی اسٹیبلش ہو جاتی کہ دیکھا مسلمان ہمت نہیں کر سکے کہ وہ آ کر ان کا مقابلہ کریں. نمبر 1 تو لہٰذا یہ ان کو ایڈوانٹیج نہیں دینا تھا. نمبر 2 کیا گارنٹی تھی کہ آپ لشکر کی طرف نہ جاتے, قافلے کی طرف جاتے, اور وہ لشکر جو چل پڑا تھا کیا گارنٹی تھی کہ وہ مدینے نہ پہنچ جاتا؟ اور مدینہ تو آلموسٹ ڈیفینس لیس تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تھے نہیں, تو پھر کیا ہوتا؟ تو یہ دیکھیے کتنی دور تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا. بہت مشکل چوائس تھی, بہت مشکل راستہ آپ نے اختیار کیا. آسان راستہ کیا تھا؟ قافلہ. اس کے بعد خالی 40 گارڈز تھے. 40 گارڈز کو قابو پانا کیا مشکل تھا؟ 40 ورسز 1300 کتنا فرق تھا. لیکن اس کو کہتے ہیں جرت مندانہ قیادت, آگے بڑھ کر اور ایک فیصلہ کرنا اور مشکل راستہ اختیار کرنا. تو ایک مجاہد ہونے کے طور پہ, مجاہدہ ہونے کے طور پہ میرا اور آپ کا معاملہ کیا ہونا چاہیے؟ ہم ہر وقت آسان راستہ اختیار نہ کیا کریں. اتنی آسانی کے ساتھ گیو اپ مت کر دیا کریں کہ نہیں یہ زیادہ آسان ہے, میں تو یہی کروں گی. تو یہ جنگ مسلمانوں نے لڑی, جنگ جیت لی گئی, مال غنیمت ہاتھ آیا, اور یہ پہلی جنگ تھی جو خالصتاً اللہ کے لیے لڑی گئی تھی. پوری عرب کی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا. اب اس پر جو مال حاصل ہوا اس پر سوالات اٹھے, تو بدر کے سارے تبصرے سے پہلے اس سوال کو ایڈریس کیا گیا, اور پھر باقی ڈسکشن وقتاً فوقتاً ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ الانفال میں آتا چلا جائے گا.